بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ الدرس السابع 7واں سبق پڑھیں گے القراءۃ الواضحہ کا۔ اس سے پہلے ہم نے 6 چیپٹرز کو پڑھ لیے ہیں، 6 اسباق کو پڑھ لیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ترتیب بار آپ ان ویڈیوز کو جا کر دیکھ لیجیے۔ میں بہت ہی آسان انداز میں آپ کو القراءۃ الواضحہ کا ترجمہ پڑھاتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو نحوی ترکیب کی طرف تھوڑا اشارہ کرتے چلتا ہوں۔ اسی پیٹرن پر آج ہم لوگ اپنا 7واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس السابع 7واں سبق۔ شجر الشجر، غصن الغصن، فاکہۃ الفاکہۃ، الحمام طری یابس ناضج زرقاء۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اردو میں اور کیا فرق ہے شجر اور الشجر میں دیکھیں گے، اسی طریقے سے غصن اور الغصن میں، اور یہاں تک۔ شجر مطلب ہوتا ہے کوئی درخت یا ایک درخت۔ اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں انڈیفینٹ ناؤن، جبکہ الشجر ہے معرفہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دا ٹری، صرف درخت۔ معرفہ کا ترجمہ اردو میں ہم صرف درخت سے کریں گے۔ غصن ٹہنی، الغصن، اب الغصن اس کا مطلب یہ معرفہ ہو گیا۔ دا برانچ، دا برانچ، برانچ آف ٹری ہوتا ہے نا، اس لیے وہاں پہ دا کیوں لگائے؟ کیونکہ الف لام ہے۔ فاکہۃ میوہ، پھل، الفاکہۃ دا فروٹس، دا اس لیے کیونکہ یہاں پہ الفاکہۃ اور یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے۔ الحمام دا واش روم، غسل خانہ۔ طریون، طریون کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ۔ یابسن، یابسن مطلب ہوتا ہے خشک۔ ناضجن، ناضجن مطلب پختہ پکا ہوا۔ زرقاء، زرقاء مطلب ہوتا ہے نیلی، بلو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، یابسن، طریون، ناضجن، زرقاء۔ تو اب انگلش میں کیسے کریں گے؟ شجر اے ٹری اور اینی ٹری، الشجر دا ٹری، غصن اے برانچ اور اینی برانچ، الغصن دا برانچ، فاکہۃ اے فروٹ اور اینی فروٹ، الفاکہۃ دا فروٹ، فروٹس نہیں، الحمام دا واش روم، طریون، طریون کو انگلش میں کہیں گے آپ سافٹ یا فریش۔ طریون کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ۔ یابسن، یابسن مطلب ہوتا ہے خشک، یعنی کہ آپ ڈرائی کہیں گے انگلش میں۔ ناضجن، ناضجن کا مطلب ہوتا ہے پختہ پکا ہوا، انگلش میں آپ اسے ریپن یا اوور ریپڈ کہہ سکتے ہیں۔ زرقاء، زرقاء کا مطلب ہوتا ہے نیلی یعنی کہ بلو۔ آگے چلتے ہیں عبارت میں۔ ھذا شجر، ھذا الشجر، ھذا الشجر طویل۔ دیکھیے ھذا اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شجر اسم ہے، ھذا مبتدا ہوگا، شجر اس کی خبر ہو جائے گی۔ ھذا اس میں اشارہ، شجر اس کی، ھذا اس میں اشارہ، شجر مشار الیہ۔ تو ھذا کیا ہو جائے گا آپ کو؟ مبتدا، اور یہ خبر ہو جائے گی۔ ھذا شجر، یہ ایک درخت ہے۔ دیکھیے یہاں میں نے ایک سے ترجمہ کیا شجر کا، یہ ایک درخت ہے۔ اب ھذا الشجر، یہ اشارہ مشار الیہ، اب یہ اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ یہ والا مرکب تام ہے، مرکب تام اسے کہتے ہیں جس سے کمپلیٹ بات ہو جاتی ہے، اور مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جس سے بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ ھذا الشجر، اب اس کا مطلب ہوگا یہ درخت، یہ درخت، انگلش میں کہیں گے دس از اے ٹری، اور اس کا ترجمہ ہوگا دس ٹری، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی خبر لائیں گے، ھذا الشجر، دس ٹری، یہ درخت، طویل لمبا ہے، ھذا الشجر طویل، دس ٹری از ٹال۔ اسی پیٹرن پر ھذا غصن، غصن مطلب ہوتا ہے ٹہنی، جسے ہم برانچ کہتے ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ، کیونکہ غصن مذکر ہے اس لیے ھذا کو، اس میں اشارہ کو مذکر لایا گیا۔ ھذا غصن، دس از اے برانچ، ھذا الغصن، دس برانچ۔ اسی پیٹرن پر مرکب اشاری ہو جائے گا، مرکب ناقص، ھذا الغصن، اور اس کے بعد اس کی خبر لا کے ساتھ ہم کہیں گے ھذا الغصن طری، دس برانچ از سافٹ یا فریش۔ طری مطلب ہوتا ہے تر و تازہ، ٹھیک ہے، دس برانچ از سافٹ یا فریش کہیں گے۔
ذالک غصن، اب یہ اسم اشارہ قریب ہے اور یہ اسم اشارہ بعید ہے. یہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاذا جو ہے قریب کے لیے، ذالک دور کے لیے. ذالک غصن دیٹ از اے برانچ، وہ ایک ٹہنی ہے. ذالک الغصن دیٹ برانچ، وہ ٹہنی. اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری ہو جائے گا، جسے ہم مرکب ناقص کہیں گے. مرکب ناقص کو میں نے آپ کو سمجھا دیا. دیٹ برانچ، ذالک الغصن دیٹ برانچ از کیا ہے، یابسن. یابسن مطلب ہوتا ہے خشک، خشک مطلب سوکھا ہوا، ڈرائی آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں سے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ذالک الغصن یابسن، دیٹ برانچ از ڈرائی. ہذہ فاکہۃ، ابھی آپ دیکھیں گے ہذہ ہو گیا ہے ہذا سے ہذہ، کیونکہ فاکہۃ کیا ہے، مؤنث ہے، مؤنث کی علامت تا ہے، اس لیے یہاں پہ ہذا کی جگہ ہذہ ہو گیا ہے. ہذہ فاکہۃ، دس از اے فروٹ. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے، ہذہ الفاکہۃ دس فروٹ. ہذہ اس میں اشارہ، فالفاکہۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ کا مرکب اشاری. اسی طریقے سے ہذہ الفاکہۃ، هذه الفاکہۃ دس ٹری ناضجۃ، ناضجۃ مطلب ہوتا ہے پکی ہوئی ہے. هذه الفاکہۃ، هذه الفاکہۃ مطلب دس فروٹ، هذه الفاکہۃ دس فروٹ ناضجۃ مطلب پکی ہوئی ہے، اوور ریپڈ، ریپن بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ پھل پکا ہوا ہے. هذه الفاکہۃ یہ پھل، هذه فاکہۃ یہ پھل ہے. یہ مرکب تام ہے، مرکب تام ہے، مرکب تام ہے، مرکب تام، اور یہ ناقص ہے، اور پھر یہ مرکب تام ہے کیونکہ یہ اس کی خبر ہے. یہ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ھذا الغصن اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور یہ اس کی خبر. تلک سبورۃ، اب سبورۃ مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ تلکا استعمال کیا گیا. تلکا اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. تلک سبورۃ وہ ایک بلیک بورڈ ہے، سیاہ تختی ہے. تلک سبورۃ دیٹ از اے بلیک بورڈ، مرکب تام، اس میں اشارہ مبتدا اور یہ اس کی خبر. تلک سبورۃ یہ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری ہو جائے گا. پھر سے تلک سبورۃ مطلب، تلک سبورۃ کا مطلب ہو جائے گا دیٹ بلیک بورڈ، دیٹ بلیک بورڈ. اب اس کی خبر کیا، دیٹ بلیک بورڈ کیا، اس کا مطلب یہ مرکب ناقص ہے. تلک السبورۃ دیٹ بلیک بورڈ از بلیک سوداء. ٹھیک ہو گیا، تلک السبورۃ سوداء. تلک ستارۃ دیٹ از اے کارٹن. اب یہ کیا ہے، تلکا ہے. تلکا کیا ہوتا ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مؤنث، اس لیے یہاں پہ مؤنث کی علامت تھا. تلک ستارۃ دیٹ از اے کارٹن. اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، تلک ستارۃ دیٹ کارٹن. اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر پھر سے مرکب اشاری ہو جائے گا، مرکب ناقص، یہ مرکب تام ہے. تلک الستارۃ زرقاء، تلک الستارۃ دیٹ کارٹن از بلو. وہ پردہ کیا ہے، بلو ہے، نیلی ہے. ستارۃ مطلب پردہ، کارٹن. تلک الستارۃ دیٹ کارٹن، تلک الستارۃ زرقاء دیٹ کارٹن از بلو. آتے ہیں ھذا بیت، یہ گھر ہے، یہ ایک گھر ہے. ھذا بیت یہ ایک گھر ہے. فی ھذا البیت اس گھر میں، حجرۃ کیا ہے، ایک کمرہ ہے. ومطبخ ایک کچن ہے. وحمام اور ایک کیا ہے، ایک غسل خانہ ہے. دس از اے ہاؤس، اور ان دس ہاؤس، فی ھذا البیت ان دس ہاؤس دیر از اے روم، کچن اینڈ اے باتھ روم. ذالک فصل that is a classroom. فصل مطلب class room. فی ذالک الفصل in that classroom. فی ذالک الفصل in that classroom. In that classroom there is a teacher and a student. مدرس وتلميذ. فی ذالک الفصل مدرس وتلميذ. هذه الحجرة this is a room. اب هذه کیوں، کیونکہ الحجرۃ کیا ہے، مؤنث ہے. This is a room. فی هذه الحجرة in this room there is a bed ومنضدة and desk and وکرسی and a chair. یہ کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر کیا ہے، ایک بیڈ ہے، ایک ٹپائی ہے اور ایک کرسی ہے. ٹھیک ہو گیا. This is a room and in this room there is a bed, desk and a chair. تلک حجرة that is a room. That is a room. لتلك الحجرة باب ونافذة وفتحة. تلك حجرة وہ ایک کمرہ ہے. لتلك الحجرة اس کمرے کا
ایک دروازہ ہے، اور کیا ہے نافذتن کھڑکی ہے، وفتحتن اور کیا ہے روشن دان ہے، حجرتن مطلب کمرہ، بابن مطلب دروازہ، نافذتن مطلب کھڑکی اور فتحتن مطلب روشن دان۔ تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ تلک حجرتن وہ ایک کمرہ ہے، اور کیا ہے اس کمرے کا ایک دروازہ ہے اور کھڑکی ہے اور روشن دان ہے۔ That is a room and for that room there is a door and window and embrasure. Embrasure کہتے ہیں روشن دان کو، EMBRASURE embrasure۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ کیف هذه الفاکہۃ، یہ پھل کیسا ہے؟ کیف هذه الفاکہۃ، یہ پھل کیسا ہے؟ How is this fruit؟ هذه الفاکہۃ this fruit ناضجۃ is overripe۔ یہ پھل کیسا ہے؟ یہ پھل پکا ہوا ہے۔ This fruit is overripe۔ هذه الفاکہۃ کیف هذه الفاکہۃ یہ پھل کیسا ہے؟ هذه الفاکہۃ ناضجۃ یہ پھل کیا ہے؟ پکا ہوا۔ کیف تلک الستارۃ وہ پردہ کیسا ہے؟ کیف تلک الستارۃ how is that curtain that how is that curtain تلک الستارۃ زرقاء that curtain is blue وہ پردہ کیسا ہے؟ وہ پردہ نیلا ہے۔ تلک الستارۃ زرقاء ما فی هذه الحجرۃ what is in this room اس کمرے کے اندر کیا ہے؟ ما فی هذه الحجرۃ what is in this room فی هذه الحجرۃ سریر in this room there is a bed اس کمرے میں ایک بیڈ ہے، ایک چارپائی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس طریقے سے آج ہم نے اپنا الدرس السابع یعنی کہ 7واں چیپٹر کمپلیٹ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ووکیبلری انگلش میں اور اردو میں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ خوب پریکٹس کریے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریے، بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مع السلامتی الی اللقاء۔